اگر جہنم میں کفار فریاد کریں تو کیا پروردگار عالم انہیں معاف کر دے گا؟ اور کفار قرآن مجید کے مقابلے میں کیا دلیل لایا کرتے تھے؟ اور قرآن مجید برے دوست کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی 5 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 24 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ صبر بھی کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخی ہے، اور اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، پروردگار عالم نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 24 میں ایک خاص نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نکات مسوا ہمیشہ رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور یستعتبو استیعاب سے بنا ہے، جس کا معنی راضی ہو جانے کی درخواست کرنا، معافی مانگنا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت مبارکہ میں کچھ خاص پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خاص پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، جہنم میں کافروں کے فریاد کرنے یا صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، توبہ کرنا اور معافی مانگنا صرف دنیا میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو معاف کیا جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 25 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے گویا خود شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے اگلے پچھلے تمام امور ان کی نظروں میں بھلے کر دکھائے۔ تو جنات اور انسانوں کی امتیں جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں، انہی کے شمول میں عذاب کا وعدہ ان کے حق میں بھی پورا ہو کر رہا۔ بے شک یہ لوگ اپنے گھاٹے کے درپے تھے۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت مبارکہ میں صرف ایک خاص نقطہ پایا جاتا ہے۔ آئیے اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ قیزنا کا معنی ہے گھراؤ اور پہناوا۔ انڈے کے اوپری چھلکے کو قیز کہا جاتا ہے۔ قرانہ جمع ہے قرین کی، جس کا معنی ہے ہم نشین۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں کچھ پیغامات بھی پائے جاتے ہیں۔ آئیے ان پیغامات پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، برے دوست انسان کی شخصیت اور فکر کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، برا دوست اور برا ہم نشین اللہ کا ایک عذاب ہے۔ نمبر 3، برا دوست بھی شیطان ہی کی طرح برائیوں کو اچھا دکھاتا ہے۔ زینا لہم الشیطان اعمالہم، سورہ انفال آیت نمبر 48۔ فزینوا لہم۔ نمبر 4، گمراہ لوگ انسان کے فطری اور طبیعی رجحان اور چاہتوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان فطری طور پر اچھائی اور خوبصورتی کو چاہتا ہے،
اور غافل کرنے والے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور برے کاموں کو اچھا دکھاتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے اسے قبول کر لیں۔ نمبر 5، پچھلے گناہوں کو اچھا سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ ما خلفہم، اور موجودہ گناہوں کو اچھا سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گمراہ اعمال پر مطمئن رہتا ہے۔ نمبر 6، انسان کا زوال آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ پہلے اس کے برے دوست برائیوں کو اچھا دکھاتے ہیں اور پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 7، دھمکی، خبردار کرنا اور عذاب دینا اللہ کی دائمی سنت ہے۔ نمبر 8، جنات صاحب اختیار اور ذمہ دار مخلوق ہیں اور انسانوں ہی کی طرح ان پر بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور ان کو بھی موت آتی ہے۔ نمبر 9، برا دوست انسان کے نقصان کا سبب ہے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ اور کفار کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور جب پڑھیں تو اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ اس ترکیب سے تم غالب آ جاؤ، تو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کی کارستانیوں کی بہت بری سزا دیں گے۔ یہ دوزخی خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اس جرم کی سزا میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ناظرین، ان تینوں آیات میں بھی صرف ایک خاص نقطہ پایا جاتا ہے۔ آئیے اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ والغوا فی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کے بیہودہ کام یا بات جیسے سیٹی بجانے، تالی بجانے، افسانہ بنانے اور بیجا سوال کرنے کے ذریعے حق کی راہ کو موڑ دو۔ ناظرین، نقطے کو جاننے کے بعد اب ان آیات کے کچھ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، دین کے خلاف ہمیشہ بری تبلیغ کی جاتی رہی ہے۔ نمبر 2، جن کے پاس منطقی بات نہیں ہوتی وہ لوگوں کو دوسروں کی منطقی باتیں سننے سے بھی روکتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کے سننے میں ایک خاص کشش اور اثر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دشمن خوفزدہ رہتے ہیں۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تبلیغ میں مشغول رہتے تھے جس سے دشمنوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ نمبر 5، دشمن لوگوں کو قرآن سننے سے منع بھی کرتا ہے اور شور و غل کر کے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ نمبر 6، کافروں کا اعلی کار بیہودہ باتیں کرنا ہے۔ نمبر 7، حق کی بات میں دخل اندازی کرنا کافروں کا کام ہے۔ نمبر 8، دشمن کو اگر جیتنے کا احتمال بھی ہو تو بھی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 9، دشمن ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ نمبر 10، جو لوگ قرآن مجید کے خلاف بری تشہیرات کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے سننے سے روکتے اور بیہودہ کاموں کا حکم دیتے ہیں ان کی سزا بہت سخت ہے۔ لَنُذِيقَنَّ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ کی ابتدا میں حرف لام اور آخر میں حرف نون کا ہونا اور لفظ شدید سب سے سخت قسم کے عذاب کی علامت ہے۔ نمبر 11، قرآن کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ نمبر 12، جان بوجھ کر اور دائمی انکار کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔
تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جہنم میں کافروں کی فریاد کرنا اور صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ اور معافی ہمیشہ دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ برا دوست اور برا ہمنشین اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے، اور کفار قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کو نہ سنا جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔